اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب صبح کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان کو ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا کیونکہ ہم تمہارے تابع ہیں، اگر تم درست رہے تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تم ٹیڑھے ہو گئے تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کبھی انسان کا ہاتھ پیر بالکل پرسکون رہتا ہے، سکون کے ساتھ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے، پھر اس کی زبان حرکت کرتی ہے، جو سامنے والا ہے اس کو برا بھلا کہتی ہے زبان، پھر سامنے والا پلٹ کے جواب دیتا ہے۔ جب وہ پلٹ کے جواب دیتا ہے تو نوبت کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ ہاتھ پیر تک پہنچ جاتی ہے، پھر ہاتھ میں حرکت ہوتی ہے، پیر میں حرکت ہوتی ہے، پھر مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ زبان سے ہوئی، زبان سے ابتدا ہونے کے بعد پھر ہاتھ اور دوسرے بدن کے اعضاء اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور دوسرے اعضاء زبان کے کرتوت کے پیچھے ملوث ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین رحمہم اللہ حرام باتوں کو تو جانے دیجیے، جائز باتوں پر بھی خوب غور کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، ایک بار وہ صوم سے تھیں، روزے سے تھیں، افطار کا وقت ہو گیا، مغرب کی اذان ہوئی، لونڈی نے کہا کہ افطار لے آؤں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھوک پیاس تو نہیں لگی ہے لیکن چلو لے آؤ، دسترخوان کھانا لے آؤ، تھوڑا سا کھیل کرتے ہیں، یعنی کچھ اس میں سے لے لیں گے، کچھ اس میں سے لے لیں گے، کچھ ادھر سے اٹھا لیں گے، تھوڑا کھیل کرتے ہیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کو احساس ہوا کہ بات تو زبان سے غلط نکل گئی، اللہ کی نعمت کے ساتھ کھیل کریں گے، کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بات زبان سے غلط نکل گئی اور اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں رونے لگ گئیں اور جو کچھ مال تھا سب اکٹھا کیا، اس سے 2 غلام خریدے اور اس کے بعد آزاد کر دیا تاکہ زبان کی اس غلطی کا کفارہ ہو جائے۔ دیکھیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، کہا کہ لاؤ دسترخوان سے کھیل کرتے ہیں، لیکن اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنا احساس ہوا۔ اسی طرح سے آئیے امام احمد رحمہ اللہ کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، پوچھا کس سے علاج کروایا ہے؟ کہا فلاں ڈاکٹر سے علاج کروایا ہے۔ کہا کہ فلاں ڈاکٹر کی بجائے فلاں ڈاکٹر سے علاج کروا لو، وہ پہلے سے زیادہ ماہر ہے۔ اس کے بعد احساس ہوا امام احمد رحمہ اللہ کو کہ بات تو غلط ہوگی، کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے ڈاکٹر کی غیبت کر دی، مجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دوسرا ڈاکٹر پہلے سے زیادہ ماہر ہے، یعنی اس کا مطلب پہلا کم ماہر ہے، تو پہلے کا عیب میں نے بیان کر دیا، پہلے کی غیبت کر دی۔ کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، کہنا چاہیے کہ ارے بھائی اس سے دوا لے لو، اس ڈاکٹر سے تجربہ کرو، یہ اچھا ڈاکٹر ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ پہلے سے زیادہ ماہر، اس کا عیب بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سبحان اللہ، کس طرح سے ائمہ کرام جو ہے اپنی زبانوں کی حفاظت کیا کرتے تھے اور اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا حساب لیا کرتے تھے۔ معافی ابن سلیمان رحمہ اللہ، ان کا واقعہ ہے، ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے کہا آج کتنی سخت ٹھنڈک ہے، انہوں نے پلٹ کے پوچھا تمہاری ٹھنڈک کم ہو گئی، گرمی مل گئی تم کو یہ کہنے سے کہ آج بڑی سخت ٹھنڈک ہے؟ اگر نہیں گرمی ملی، کہا نہیں گرمی تو نہیں ہوا، بدن میں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کے کہنے سے کہ بڑی سخت ٹھنڈک ہے۔ تو کہا کیا فائدہ ہوا ایسی لغو بات بولنے کا، کیا فائدہ؟ اگر بولو تو کوئی مفید بات بولو، تکبیر کرو، تسبیح کرو، کسی کو بھلائی کا حکم دو، کسی کو برائی سے روکو، کسی کی خیریت دریافت کرو، کوئی مفید بات بولو اگر بولنا ہے، ایسی بات جو لغو ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، ایک بار کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو یہ احساس ہو کہ تمہارے درمیان ایک آدمی ایسا موجود ہے جو تمہاری باتیں حکومت تک پہنچاتا ہے تو تم لوگ بات بولنے میں احتیاط کرو گے کہ نہیں احتیاط کرو گے؟ کہا ضرور احتیاط کریں گے، کچھ بات کہنا چاہیں گے لیکن اس شخص کی وجہ سے نہیں کہیں گے، اور کچھ بات نہیں کہنا چاہیں گے لیکن اس شخص کی وجہ سے بڑھا دیں گے تاکہ حکومت کو جو بات پہنچے ہمارے تعلق سے اچھی رائے پہنچے، حکومت ہم سے خوش رہے، ہمارے خلاف کوئی رپورٹ نہ جائے۔ تو کہا خبردار، یاد رکھو کہ تم جب بھی باتیں کرتے ہو تمہارے درمیان ایک موجود رہتا ہے جو تمہاری باتیں اللہ تک پہنچاتا ہے، سب سے بڑا حاکم اللہ، اس کے پاس تمہاری باتیں پہنچانے والا ایک آدمی ہر دم موجود رہتا ہے، تم کبھی اس کا خیال نہیں کرتے، تم کبھی نہیں سوچتے کہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ تو جب بھی بولو کچھ سوچ سمجھ کے بولا کرو۔
ترمذی اور ابن ماجہ میں سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک بات ایسی بتلا دیجئے کہ جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہو میرا رب اللہ ہے اور پھر مضبوطی کے ساتھ اسی پر قائم ہو جاؤ. پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا اس کا خوف، اس کا خوف، زبان کا خوف سب سے زیادہ ہے. اسی طرح سے ترمذی میں معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك امك وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. یہ حدیث میرے بھائی بڑی عبرتناک اور بہت ہی جو ہے زبان کی خطرناکی کو واضح کرنے والی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملے کا سرا اسلام ہے اور اس دین کا ستون صلاۃ ہے، نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا میں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو ان ساری چیزوں کی اصل ہے، جو ان ساری چیزوں کی جامع ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا، آپ نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا کہ یہ زبان یہ ان سب کی اصل ہے، اس کی حفاظت کرنا سب سے اہم ہے، اس کو تم روک کے رکھو. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو کچھ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، اس پر ہماری گرفت ہوگی، اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہاری ماں گم کرے، یعنی تم کتنے بھولے ہو. کیا لوگ جہنم کے بل اپنے نرخروں کے جہنم کے اندر اپنے نرخروں کے بل یا چہروں کے بل گریں گے مگر اسی زبان کے کرتوت کی وجہ سے؟ تو زبان نے جو کچھ کیا ہوگا اسی وجہ سے لوگ جہنم میں اپنے منہ کے بل گریں گے. تو ہماری زبانوں کا کرتوت ہی ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا. ذرا ہم اپنی مجلسوں پہ غور کریں کہ ہماری زبان کیا کیا گل کھلاتی ہے. فحش، گندے اور نازیبا الفاظ، گالی گلوچ، عیب جوئی اور بیہودہ کلمات، تہمت تراشی، لعن طعن، غیبت اور چغلی. کبھی ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی بھی مجلس ان چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. جب تک وہ اپنی مجلس میں کسی کی غیبت نہ کر لیں، جب تک اپنی مجلس میں کسی کا عیب نہ بیان کر دیں، جب تک وہ مجلس میں کوئی فحش اور گندی بات نہ کہہ لیں، تب تک ان کی مجلس مکمل نہیں ہوتی. جبکہ یہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بڑا دیندار ہے، بڑا پرہیزگار ہے، سود خوری سے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، گانے بجانے سے اپنے کان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنی نگاہوں کو پست رکھتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر میں ٹی وی، وی سی آر اور ڈی وی ڈی نہیں رکھتا، گندی فلمیں نہیں دیکھتا، لیکن وہ ان ساری اچھائیوں کے باوجود اپنی ایک چھوٹی سی زبان سے، اپنی چھوٹی زبان پہ قابو نہیں کر پاتا. باقی ساری نیکیاں اور اچھائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں لیکن اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھتا. زبان سے لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے عیب نکالتا ہے، ان کے عزت و آبرو پہ حملے کرتا ہے. یہی شخص ہے میرے بھائیوں جو قیامت کے دن مفلس اور محتاج اور دیوالیہ ہو کے حاضر ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے پاس صلاۃ ہو، اس کے پاس صوم ہو، اس کے پاس زکات ہو، لیکن اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پر زنا کی تہمت لگائی تھی، کسی کا مال ناحق کھایا تھا اور کسی کا خون ناحق بہایا تھا. چنانچہ ان مظلوموں کو اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اگر سب کے حقوق دینے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نعوذ باللہ. سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، غور کرنے کی چیز ہے
کہ اس حدیث میں کس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی 4 بڑی بڑی غلطیاں بتائی. 4 بڑی بڑی غلطیاں، جس میں سے 2 کس سے متعلق ہیں؟ زبان سے متعلق ہیں. ایک فرمایا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، اور دوسرا فرمایا کسی پر زنا کا الزام لگایا ہوگا، اور یہ دونوں زبان سے متعلق ہیں. تو گویا آدھی چیزیں جو انسان کو مفلس اور دیوالیہ بنائیں گے قیامت کے دن، وہ زبان سے متعلق ہیں. لہذا میرے بھائیوں، اس زبان کو قید میں رکھو جیسے اللہ نے اسے قید میں رکھا ہے. اس کو قید سے باہر نہ نکلنے دو تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچانے پائے. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آپ کا گزر ہوا کہ جن کے ناخن پیتل کے تھے، اور وہ اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو پہ حملے کیا کرتے تھے. غیبت جانتے ہیں آپ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ غیبت ہے ذکر کا اخا کا بما یکرہ. آپ کوئی ایسی بات کہیں جو آپ کے بھائی کو ناپسند ہو، آپ کے بھائی کو جو ناپسند ہو، اس کی غیر موجودگی میں کوئی بات کہیں، اگر وہ سنے تو اسے تکلیف ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہمارے بھائی میں وہ برائی موجود ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو؟ آپ نے کہا یہی تو غیبت ہے. جو بھائی میں برائی موجود ہے اس کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہی غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے. تو میرے بھائی یہ غیبت ہے. اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت سنتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شوق سے سنتے رہنا چاہیے. ایک بھائی اپنے مسلمان کے بھائی کی برائی بیان کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ شوق سے سنتے رہنا چاہیے. آپ کا فرض ہے کہ آپ غیبت کرنے والے کو روک دیں. اگر آپ زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روک دیں، اور نہیں تو آپ موضوع بدل دیں، اور نہیں تو آپ اٹھ کے چلے جائیں، اور نہیں تو آپ اپنے بھائی کا دفاع کریں. اپنے بھائی کا دفاع کریں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو خوشخبری دی ہے جو اپنے بھائی کا دفاع کرے. سنن ترمذی کی حدیث ہے جو صحیح روایت ہے. آپ نے فرمایا من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجهه النار یوم القیامہ. جو اپنے بھائی کے عزت و آبرو کا دفاع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے جو ہے چہرے سے جہنم کی آگ کو بچائے گا، دور کر دے گا جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے. سب سے بدترین غیبت وہ ہے جو کسی دیندار، کسی متقی، کسی پرہیزگار یا کسی عالم دین کے تعلق سے ہو. اور خاص طور سے اگر یہ غیبت اس کے دین سے متعلق ہو، جیسے ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رکھنے سے متعلق ہو، یا داڑھی سے متعلق ہو، یا تقریر کے انداز سے متعلق ہو، یا اور کسی چیز سے متعلق ہو جس کا دین سے تعلق ہے، تو یہ غیبت سب سے بدترین غیبت ہے اور یہ نہایت ہی سخت حرام ہے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے سفر میں تھے تو کچھ منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ جو ہمارے اندر قرآن کے پڑھنے والے ہیں یہ کھانے میں بڑے تیز ہیں اور بات میں بڑے جھوٹے ہیں اور بڑے بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں. ایک صحابی نے فوراً کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ منافق ہو، اور اللہ کے نبی کو میں یہ بات بتاؤں گا. آپ بتانے پہنچے ہی نہیں تھے کہ اس سے پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا.